آج جو سائفر کے حوالے سے بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سائفر کا مقدمہ درج کرنا اٹ سیلف ایک غلامی کی بدترین مثال ہے۔ جس شخص نے، عمران خان، جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اس کو آپ نے چند دنوں میں رجیم چینج آپریشن کی سازش کے تحت ان کو اقتدار سے ہٹا دیا، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، اور جس شخص نے کہا امریکہ ہماری وینٹیلیٹر ہے، اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا، اور جو سازش میں ملوثی کردار تھے ان کو یا تو آپ نے ان کے مقدمات ختم کر دیے یا ان کو اقتدار وہ بخشا کہ جس کی آج پاکستان نتائج بھگت رہا ہے۔ کل عید میلاد النبی کے موقع پر جو بربریت ہوئی، جو ہمارے انسانی جانوں کا نقصان ہوا، ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے، مگر میں پوچھتا ہوں اپنے ان طاقتور ریاستی اداروں سے، اپنی ان انٹیلیجنس ایجنسی سے، اپنے ان اداروں سے جن کی اور حکومتوں سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کریں، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، لیکن ان کو بدقسمتی سے تمام اداروں کو، تمام ایجنسیز کو، پولیس کو ایک کام پہ لگا دیا گیا کہ کسی طریقے سے عمران اور پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت تو نہ ختم کر سکے، لیکن بدقسمتی سے ملک کو ایک بدامنی، ایک جرائم کی آماجگاہ بنا دیا۔ آج جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے، اس کو ہم مکمل طور پر ماضی قریب میں ختم کر چکے تھے، اور اسی طرح آج جو 25 کروڑ عوام بھوک، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے، وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، اور یہ سارا فراڈ اور ڈرامہ صرف ایک شخص کی دشمنی میں رچایا گیا۔ یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ہو گیا، اور آج بھی ہمارے وہ لوگ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا اس ملک کو، 25 کروڑ عوام کو جس دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے، کیا یہ طریقہ کار آپ جاری رکھیں گے؟ کیا عمران خان کے بغیر کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوگا، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط فہمی کی بنیاد پر مروڑ تروڑ کر میرا بیان پیش کیا گیا، پھر دوسرا انٹرویو دیتے ہیں کہ نہیں اگر پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی تب بھی وہ الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوگا۔ دل کی بات زبان پہ آ جایا کرتی ہے۔ کاکڑ صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیئر ٹیکر ہو، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ چارٹر طیارے کے اوپر تم آپ کی عوام کے پیسے کو آپ ضیاع کریں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومتے پھریں اور وہ سرکار کے خرچے پہ، پبلک کے فنڈز پہ؟ آج صورتحال یہ ہے، یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ ہم اشرافیہ کو مفت مراد دے رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات کے متحمل ہو سکتا ہے ہمارا ملک؟ اور اس کے باوجود بڑی ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم تو بڑے امپارشل ہیں۔ آپ کی امپارشلٹی اسی دن نظر آ گئی تھی کہ جس نے آپ نے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کو آپ نے منسٹرز بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے وہ سارے کردار جو آج سب کے سامنے انٹرسیپٹ کی رپورٹ دے چکی ہے، انٹرسیپٹ کی رپورٹ اگر غلط ہے تو میں حکومت پاکستان سے، میں اپنے اداروں سے مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیجئے اور کہیے کہ یہ رپورٹ غلط ہے، اور یہ کہیے کہ اس سازش میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں، یہ کہیے کہ اس کے کنٹینٹس
پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ خاموش رہتے ہیں اور آج بھی سائفر کی موجودگی میں اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو یہ مطلب تصور ہوگا کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا. اس کو حقیقی آزادی کی آج بھی ضرورت ہے. اگر ہم نے غلامی میں رہنا تھا تو 1947 میں ہم نے ملک کیوں آزاد کرایا؟ عمران خان نے تھرو آؤٹ یہ مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں بنایا جائے، جس کے لیے پچھلے جج جسٹس عمر بندیال صاحب کو ہم نے لکھا تھا. اور آج ہم موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سائفر کے اوپر ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے اوپر فائنڈنگز دی جائیں کہ اس کے اندر کون کون کردار ملوث ہیں، کون کون ریجیم چینج آپریشن کے کردار ہیں، اور کس طریقے سے اس ملک کو نہ صرف غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا بلکہ 25 کروڑ عوام کی قسمت کو ایک تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. تو یہ آخر وہ کردار اگر سامنے نہیں آئیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہو گئی. عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو کہ معذرت کر کے پیچھے ہٹ گئے، پھر ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی زیر قیادت ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس سے پہلے عمران خان کی زیر قیادت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور دونوں میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ یو ایس اے کے ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے کیونکہ انہوں نے انٹروینشن کی ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے، ہماری ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر مداخلت کی ہے. اگر وہ مداخلت غلط تھی تو پھر سائفر تو اس کا مطلب ہے کنٹینٹس درست ہیں. پھر اسد مجید کو طلب کیا گیا جو کہ ایمبیسڈر تھے یو ایس اے کے، اور اس نے آ کر اپنے ان کنٹینٹس آف سائفر کو درست قرار دیا. پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس پہ دھمکی آمیز گفتگو تھی. وہ دھمکی آمیز گفتگو کیا تھی؟ وہ تو انٹرسیپٹ کلیئر کر چکا ہے. اور پھر اس کے اوپر کہا کہ میں ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی بناؤں گا. تو پھر وہ کدھر گئی کمیٹی یا وہ کمیشن؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی حل طلب ہے ایشو. لیکن بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے اور اپنے من پسند آفیشیل NFIA کے ذریعے ایک جھوٹا پرچہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف درج کرا دیا گیا، اور پتہ چلا کہ جناب اعظم خان جو کہ پرنسپل آفیسر تھے اور جس کے پاس یہ سائفر ہوتا چاہیے تھا کاپی اس کی بریف نوٹ، جو کہ ریسپانسبل ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن رولز آف بزنس اینڈ دی لا، اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا. اور اسد صاحب جو کہ اس وقت اس کے اندر ایکیوز تھے، اب پتہ چلا ان کو بھی ان کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں، اور ایک صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس کے اندر ایکیوز بنا کے چالان سبمٹ کر دیا گیا. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے 180 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف درج کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قوم کو غلامی کے طوق میں بند کرنے کے مترادف ہے. اگر یہ مقدمہ چلتا ہے تو پوری دنیا میں ہماری ایک ایٹمی پاور رکھنے والی ملک اور قوم کی سب سے بڑی بے عزتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا دلانا مقصد ہے، اس لیے تاکہ اپنے آقاؤں کو یہ میسج دے سکیں، وہ پی ڈی ایم اور کی وہ فاشسٹ جماعتیں جنہوں نے غلامی کا طوق قبول کیا تھا، اور ان کو پیغام دیں کہ جو
آزادی کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، ہم نے ان کو عبرت کی نشان بنانا ہے تاکہ پوری قوم غلامی میں کو قبول کر لے، اور یہ ہمارے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تھینک یو۔ We will be back if you ask for it.